اس شب برات جیسی عظیم رات میں کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اب شب برات ایسی رات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اللہ جل شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اس عظیم رات میں بھی کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دریا اور سمندر کے سامنے پیاسے مر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ بہت نیکیاں بھی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے پھر بھی محروم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس میں وہ جو عیب ہیں، عیوبات ہیں، ان کو جاننا اور ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے شب برات کی برکتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم ان گناہوں سے بچیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ سب مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں شب برات میں، لیکن جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بات ہو، کسی مسلمان کی نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اللہ اس بندے کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اس لیے شب برات سے پہلے اپنے دل کو ہر مسلمان کے عیوبات سے، کینے سے، بغض سے صاف کر لیں، بالکل شیشے کی طرح کر دیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت آئے گی، برسے گی مسلمانوں پر، لیکن کسی مسلمان کا بغض دل میں رکھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا بندہ، وہ بندہ جو اپنا پانچا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی بخشش اس شب برات میں بھی نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں کا شلوار کے اندر رہے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس لیے یہ دو عیب ہیں، ان سے بچیں اور ہر مسلمان بچنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی رات اللہ جل شانہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن 4 بندے ایسے ہیں اللہ جل شانہ ان بندوں کی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سب سے پہلا بندہ مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، اس بندے کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کسی قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ آج تو اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اب کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، ہر چیز مشکل کشا، ہر چیز حاجت روا نہیں۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، دنیا کی کسی چیز کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کر لے شب برات سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے، وگرنہ شب برات جیسی عظیم رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بندہ کسی مسلمان کا بغض دل میں رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اللہ اس کی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور تیسرا بندہ قطع رحمی کرنے والا، مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، ایسے بندے کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر زانیہ عورت، اللہ جل شانہ اس عورت کی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ان عیوبات سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ٹینکی رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی جا رہا ہے، موٹر کا پانی جا رہا ہے، اور نیچے سے 6-5 ٹوٹیاں چلی ہوئی ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ تو یہ موٹر قیامت تک چلتی رہے، ٹینکی نہیں بھرے گی۔ کیوں؟ کہ نکاسی زیادہ ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں بھی، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن جو گناہوں کی نکاسی ہے وہ اعمال کو نکال دیتی ہے، اعمال کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں ان عیوبات سے اپنے آپ کو پاک کریں شب برات سے پہلے